السلام علیکم، یہ چائنا انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیوز سے اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شاہد افراز خان۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ ورلڈ اکنامک فورم کے سالانہ اجلاس 2023 میں چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہے کی شرکت۔ عالمی شخصیات رواں سال چین کی معاشی کارکردگی کے بارے میں پر امید۔ چین کا ایک مرتبہ پھر یوکرین بحران کو حل کرنے کے لیے مذاکرات پر زور۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ چین کے نائب وزیر اعظم لیو ہے نے 17 جنوری کو ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم کے 2023 کے سالانہ اجلاس میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ لیو ہے نے کہا کہ چین کی معیشت اس سال مجموعی طور پر بہتری حاصل کرے گی اور اس بات کا قوی امکان ہے کہ چین کی معاشی شرح نمو معمول کی سطح تک پہنچ جائے گی۔ چین کے بنیادی قومی حالات اس بات کا تعین کرتے ہیں کہ چین بیرونی دنیا کے لیے کھلا رہے گا۔ کھلے پن کے معیار اور سطح کو مسلسل بہتر بنایا جائے گا۔ چین یک طرفہ پسندی اور تحفظ پسندی کی مخالفت کرتا ہے اور عالمی تعاون کو فروغ دیتا رہے گا۔ فورم کے اس سالانہ اجلاس کا موضوع منقسم دنیا میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے۔ اجلاس کے دوران لیو ہے نے متعلقہ ممالک کے معززین، اسکالرز اور کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کی اور تبادلہ خیال کیا۔ فورم میں شرکت سے قبل لیو ہے نے سوئٹزرلینڈ کے وفاقی کونسلر اور وزیر خزانہ کیلر زوٹل اور سابق وفاقی کونسلر اور وزیر خزانہ مورر سے زیورخ میں ملاقات کی۔ دونوں فریقوں نے چین سوئس تعلقات کی ترقی کو مشترکہ طور پر فروغ دینے اور دونوں ممالک کے درمیان معیشت، تجارت، مالیات اور جدت طرازی کے شعبوں میں تعاون کو گہرا کرنے کی امید ظاہر کی۔ ڈیووس میں ورلڈ اکنامک فورم 2023 کے سالانہ اجلاس میں شرکاء نے رواں سال چین کی معاشی کارکردگی کے بارے میں امید کا اظہار کیا اور کہا کہ چین عالمی معاشی ترقی کے لیے حوصلہ افزائی فراہم کرے گا۔ ورلڈ اکنامک فورم کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر جیرمی جرگنز نے CMG کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ چین اور باقی دنیا کے درمیان تجارت اب بھی بہت مضبوط ہے، لہٰذا دنیا بھر کے ممالک چین کی وبائی روک تھام کی پالیسی کی ایڈجسٹمنٹ کے مثبت اثرات کے لیے بھرپور توقعات رکھتے ہیں، جس سے عالمی سپلائی چین کے تناؤ اور دیگر مسائل کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔ آسٹریلیا کے سابق وزیر اعظم کیمرن روڈ نے توقع ظاہر کی کہ چین کی معیشت 2023 تک ٹھوس نمو حاصل کر لے گی، جو چین کے لیے اچھی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج کی عالمی معاشی ترقی کو چیلنجز کا سامنا ہے، یورپ کو کساد بازاری کا سامنا ہے، امریکی معیشت بھی مشکلات کا شکار ہے اور دیگر ترقی پذیر ممالک کی معیشتیں بھی جدوجہد کر رہی ہیں۔ اگر چین کی معیشت 2023 میں ٹھوس نمو حاصل کر لیتی ہے تو یہ درحقیقت اس سال عالمی معاشی نمو کو سہارا دے گی۔ چین کے قومی ترقیاتی و اصلاحاتی کمیشن کے ترجمان نے 18 تاریخ کو سال 2022 میں چین کی معاشی صورتحال کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ 2022 میں چین کی معیشت نے بہتر شرح نمو، معیار میں اضافہ، مضبوط لچک اور ترقی کا رجحان دکھایا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ 2022 میں چین کی GDP 121 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی، معاشی ڈھانچے کو مسلسل بہتر بنایا گیا ہے، ترقی کے معیار کو مسلسل بلند کیا گیا ہے اور خطرات اور چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت میں مسلسل اضافہ کیا گیا ہے۔ بہت سے عالمی تنظیموں اور مارکیٹ اداروں نے حال ہی میں چین کی معاشی ترقی کی پیشگوئیوں میں اضافہ کیا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ چین کی معاشی ترقی کی شرح 2023 میں تقریباً 5% یا اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی۔ IMF کا ماننا ہے کہ عالمی معیشت میں مسلسل کساد بازاری کے تناظر میں وبائی امراض کے بعد چین اس سال عالمی نمو کا سب سے بڑا محرک بن جائے گا۔ 18 جنوری کو چینی وزارت تجارت کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں چین میں غیر ملکی سرمایہ کا حقیقی استعمال 1232.68 بلین یوان ہو گیا، جو کہ سال بسال 6.3% زائد ہے۔ چین میں سرمایہ کاری میں اضافے کے حوالے سے بڑے ممالک میں جنوبی کوریا، جرمنی اور برطانیہ شامل ہیں، جن کی سرمایہ کاری میں بالترتیب 64.2%، 52.9% اور 40.7% اضافہ ہوا۔ یورپی یونین، بیلٹ اینڈ روڈ سے وابستہ ممالک اور چین میں آسیان کی سرمایہ کاری میں بالترتیب 92.2%، 17.2% اور 8.2% کا اضافہ ہوا۔
چین کے قومی شماریات بیورو نے 17 تاریخ کو 2022 کے قومی معاشی اعداد و شمار جاری کیے۔ ابتدائی تخمینے کے مطابق چین کی GDP پچھلے سال 121 ٹریلین یوان سے تجاوز کر گئی، جو پچھلے سال کے مقابلے میں 3% زیادہ ہے۔ متعدد غیر متوقع عوامل جیسے جغرافیائی سیاسی خلفشار، عالمی معیشت کے لیے بڑھتے ہوئے منفی خطرات اور گھریلو وبائی امراض کے بار بار پھیلنے کے اثرات کے تحت چین کی معیشت کے لیے دباؤ کا مقابلہ کرنا اور مجموعی طور پر ایک نئی بلندی تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ 2022 میں ایک جانب چین کی معیشت معقول شرنمو رکھے ہوئے تھی اور روزگار اور اشیاء کی قیمتیں مجموعی طور پر مستحکم رہیں، تو دوسری جانب چین کی اعلیٰ معیار کی ترقی کو فروغ دینے کی رفتار برقرار رہی۔ واشنگٹن پوسٹ کا کہنا ہے کہ ایسے اشارے مل رہے ہیں کہ چین کی معیشت زندہ ہو رہی ہے۔ امریکہ کے جریدے بیرن کے تجزیہ نگار لشما کپاڈیا کا خیال ہے کہ چینی حکومت کی متعلقہ پالیسیوں کے تحت چین واحد بڑی معیشت ہو سکتی ہے، جس سے 2023 میں کارپوریٹ منافع اور GDP میں خاطر خواہ اضافہ متوقع ہے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹینا جارجیوا کا بھی خیال ہے کہ چین کی معیشت 2023 میں عالمی معاشی ترقی کو فروغ دینے میں سب سے اہم عوامل میں سے ایک ہو سکتی ہے۔ ایک حالیہ انٹرویو میں عالمی شہرت یافتہ کاروباری شخصیت اور سرمایہ کار لاس ٹوٹ کا کہنا تھا کہ چین اب بھی دنیا کی سب سے بڑی ترقی کی کہانی ہے۔ اقوام متحدہ میں چین کے نائب مستقل مندوب دائی بینگ نے 17 تاریخ کو یوکرین کے مسئلے پر سلامتی کونسل کے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تنازع میں کوئی فاتح نہیں ہے اور مذاکرات ہی یوکرین کے بحران کو حل کرنے کا سب سے حقیقت پسندانہ اور قابل عمل طریقہ ہے۔ دائی بینگ کا کہنا تھا کہ یوکرین کا بحران شروع ہونے کے بعد سے مختلف شعبوں میں مسائل یک کے بعد دیگرے سامنے آئے ہیں اور مختلف مذاہب، ثقافتوں اور معاشروں کے درمیان تصادم بھی گہرا ہوتا جا رہا ہے۔ تنازع کا طویل، وسیع اور پیچیدہ ہونا کسی بھی فریق کے لیے ناقابل برداشت ثابت ہوگا۔ چین کو امید ہے کہ تمام متعلقہ فریق تحمل کا مظاہرہ کریں گے، بات چیت کریں گے اور سیاسی ذرائع سے مشترکہ خدشات کو حل کرنے کے لیے کام کریں گے۔ عالمی برادری کو امن قائم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے، روس اور یوکرین کو بات چیت کی جانب واپس آنے کی ترغیب دینے اور جلد جنگ کے خاتمے کے لیے سازگار ماحول تیار کرنے پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ نفرت پھیلانے اور تنازعات کو ہوا دینے کے کسی بھی عمل کو مسترد کیا جانا چاہیے۔ دائی بینگ نے کہا کہ پچھلے ہفتے یوکرین کے مسئلے پر سلامتی کونسل کے کھلے اجلاس میں بہت سے ممالک نے اس بات پر زور دیا کہ 2023 کو امن کا سال بننا چاہیے۔ یہ چین کی مضبوط امید بھی ہے۔ چین ایک معروضی اور غیر جانبدار موقف کو برقرار رکھے گا اور تمام امن پسند ممالک کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ عالمی برادری تنازعات کے خاتمے کے لیے ایک مشترکہ فورس تشکیل دے سکے۔ چین یوکرین کے بحران کے پرامن حل میں تعمیری کردار ادا کرتا رہے گا۔ پیسیفک آئی لینڈ فورم نے جاپان پر زور دیا ہے کہ وہ فوکوشیما سے جوہری آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کا منصوبہ ملتوی کرے۔ فورم کے سیکرٹری جنرل ہینری پونا نے 18 تاریخ کو فورم کے اجلاس سے خطاب میں یقین ظاہر کیا کہ پانی کی سلامتی سے متعلق تمام فریقوں کی توثیق سے قبل فوکوشیما کے آلودہ پانی کو سمندر میں نہیں خارج کیا جانا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ بحر الکاہل جزائر کے باشندوں کو ہر روز جوہری تجربات سے سامنے آنے والے طویل منفی اثرات کا سامنا ہے اور ہمیں جوہری آلودگی کی ایک اور مصیبت کی روک تھام کرنی ہوگی۔ اعداد و شمار سے ظاہر ہوتا ہے کہ 1946 سے 1958 کے درمیان امریکہ نے جزائر مارشل میں 67 مرتبہ جوہری اسلحے کے تجربات کیے۔ 1957 سے 1958 کے درمیان برطانیہ نے کرپٹی میں 9 دفعہ جوہری تجربات کیے تھے، جن سے بحر الکاہل جزائر کے ماحول اور مقامی لوگوں کی صحت کو سنگین نقصانات پہنچے ہیں۔ 13 جنوری کو جاپانی حکومت نے اعلان کیا کہ وہ رواں سال موسم بہار اور موسم گرما کے درمیانی عرصے میں فوکوشیما جوہری پاور پلانٹ کے آلودہ پانی کو سمندر میں خارج کرنے کا آغاز کرے گی۔ 18 جنوری کو فلپائن نیشنل ڈیزاسٹر رسک ریڈکشن اینڈ مینجمنٹ کمیشن سے ملی اطلاع کے مطابق حالیہ شدید بارشوں کے باعث فلپائن میں 30 سے زائد افراد ہلاک، 13 زخمی اور 5 لاپتہ ہو گئے ہیں۔ 1.57 ملین افراد متاثر ہوئے ہیں اور 2 لاکھ سے زائد افراد کا انخلاء کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں بنیادی ڈھانچے اور زراعت کو بھی شدید نقصانات کا سامنا ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔